پاسٹر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کنٹینیو کریں سر. جی, مسیح خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو. آئے ہم خدا کے پاک کلام میں سے چند لمحوں کے لیے غور کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک کلام آج ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے, کیا بتانا چاہتا ہے. خدا کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے متی کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 24 آیت سے لے کر 27 آیت تک. پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور مینہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں, لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی. اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور مینہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. خدا کا شکر ہو. عزیزو, آج ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے جس بات پر غور کریں گے, یہاں پر خدا یسوع مسیح 2 اشخاص کی مثال جو ہے وہ ہمارے درمیان رکھتا ہے, ایک عقل مند اور دوسرا بے وقوف. کہتا ہے جو میری باتیں سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. سب سے بڑی بات عزیزو, کلام کو محض سن لینا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. آمین. اس کو اپنی زندگی میں اپنانا بھی ضروری ہوتا ہے. اسی طرح خدا یسوع مسیح نے ایک بہت ہی پیاری تمثیل کے ذریعہ اس بات کو ہم تک پہنچایا, ہمیں سکھانا چاہیا کہ ہم کس طرح اس بات کو اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, اور ہمیں اس انجام سے بھی برآور کروایا جو انجام ہو سکتا ہے. کہتا ہے عقل مند آدمی اس نے اپنا گھر بنایا. عزیزو, ہم جانتے ہیں جب ہم اپنا گھر بناتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کی جو فاؤنڈیشن ہے, بنیاد ہے, وہ کیا ہو, مضبوط ہو, اسٹرانگ ہو, تاکہ آئندہ مستقبل میں ہمیں کوئی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی طرح ہماری روحانی زندگی بھی ہے کہ ہمیں اپنی روحانی زندگی کو بھی اس طرح مضبوط بنانا چاہیے, اسٹرانگ بنانا چاہیے. ہماری روحانی زندگی کی جو بنیاد ہے وہ کس پر ہونی چاہیے, یسوع مسیح پر. یہاں پر عزیزو چٹان سے مراد ہے یسوع مسیح. ہم جانتے ہیں کہ ہماری چٹان کیا ہے, ہمیشہ تک قائم رہنے والی ہے. وہ لوگ مسیح پر اپنا گھر بناتے, جو لوگ مسیح پر اپنا گھر بناتے ہیں, جو ہر وقت اس کی پاک دینداری کے اصولوں پر کاربند رہنے کی کوشش کرتے ہیں, اس مقصد کے لیے پورے طور پر خدا کی مدد پر تکیہ کرتے ہیں. وہ ہمیشہ خدا کی مدد پر کیا کرتے ہیں, تکیہ کرتے ہیں. ان کا ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ ہماری جو چٹان ہے وہ ہماری یسوع مسیح ہے. ہم جو کچھ بھی اس سے چاہیں گے, جو بھی مانگیں گے, وہ ہمیں دے گا اور وہ ہمیشہ ہماری حفاظت اور نگہبانی کرے گا. اور جو لوگ مسیح پر اپنا تکیہ کرتے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے جو سب چیزوں کو نقصان اور کوڑا کرکٹ سمجھتے ہیں تاکہ مسیح کو حاصل کریں. دنیاوی چیزیں, شان و شوکت, ان کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں. کہ ہم نے کلام مقدس میں اس بات کو پڑھا ہے کہ کیا کہا
پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کیا کرو، تلاش کرو تو سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ یعنی کہ جب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں، اسے اپنا لیتے ہیں، تو وہ ہمیں سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ اسی طرح خدا کے بندہ سلیمان کی بہت ہی پیاری بات، جب خدا نے سلیمان کو چنا بادشاہ ہونے کے لیے تو خدا نے سے پوچھا مانگ، کیا تو مانگتا ہے؟ اس نے کہا مجھے عقل اور دانائی عطا کر تاکہ میں تیری قوم کا اچھے طریقے سے فیصلہ کر سکوں، تیری قوم کو سنبھال سکوں، تیرے لوگوں کو سنبھال سکوں۔ خدا نے کہا تو نے خوب کہا۔ یعنی کہ اس شخص نے نہ دولت مانگی، نہ اختیار مانگا، کچھ نہیں مانگا، بلکہ اس نے خدا کی رہنمائی مانگی، خدا کی مدد مانگی، خدا سے عقل اور دانائی مانگی۔ کہتا ہے اسی طرح جو شخص عقل مند ہوتا ہے، جو اپنی بنیاد چٹان پر رکھتا ہے، وہ جو ہے وہ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح میں قائم رہتا ہے۔ یہاں پر اور می برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں لیکن وہ نہ گرا۔ یہاں پر می برسنا، آندیاں چلنے سے مراد ہے مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات جو ابلیس ان کی راہوں میں حائل کرتا ہے۔ کہتا ہے وہ ان سب کا کیا کرتے ہیں؟ مقابلہ کرتے ہیں، ان کے سامنے ڈٹے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد جو ہے وہ ایک چٹان پر ہے اور وہ چٹان مسیح یسوع ہے۔ پھر دوسری بات یہاں پر، اور جو کوئی میری باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا ہے وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا۔ کہتا ہے جو شخص میری باتیں سنتا تو ہے، بڑے جوش کے ساتھ سنتا ہے، لیکن سن کر اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا، انہیں نہیں اپناتا ہے، کہتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ ریت سے مراد جس نے اپنے آپ کو مسیح میں اسٹرانگ نہیں رکھا ہے، اس کی باتوں کو نہیں سنا ہے، ان پر عمل نہیں کیا ہے، اس شخص کو اس نے کہا کہ وہ شخص جو ہے اس بیوقوف آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور می برسا اور پانی چڑھا اور وہ گر گیا۔ اس کا مطلب ہے جب مشکلات، جب پریشانیاں آئیں تو وہ خداوند کو چھوڑ جاتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ہے جو خدا سے دور ہے۔ پھر ہم اسی کے متعلق خدا کے پاک کلام میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے، ایوب نبی کی کتاب اس کا 8 باب اور اس کی 15 آیت میں دیکھیں۔ یہاں پر خدا کا بندہ ایوب کہتا ہے جی وہ اپنے گھر پر ٹیک لگائے گا لیکن وہ کھڑا نہ رہے گا، وہ اسے مضبوطی سے تھامے گا پر وہ قائم نہ رہے گا۔ یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہم لاکھ کوشش کر لیں اپنے گھر کو بچانے کی، اگر وہ ریت پر ہے تو وہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ پائیدار نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی مرضی ہمیں اسے سہارا دیں، مضبوط کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ مضبوط نہیں ہوگا، وہ گرے گا، کیونکہ اس کی بنیاد ریت پر ہے، چٹان پر نہیں ہے۔ اسی طرح خدا کے پاک کلام میں سے متی کی انجیل 25 باب، وہاں پر ہمیں 10 کنواریوں کی مثال ملتی ہے کہ جن میں سے 5 جو تھیں وہ عقل مند تھیں، 5 جو تھیں وہ بیوقوف تھیں۔ عقل مندوں نے اپنے ساتھ تیل بھی لیا اور کپیاں بھی لیں اور دلہا کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر
تیار کیا. کیوں ہم جب اس مثال کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ دلہا نے آنے میں دیر کر دی اور وہ سب سونے لگیں, اونگنے لگیں. سڈنلی آواز آئی, دلہا آ گیا, دلہا آ گیا. اور سب اٹھی اور اپنی مشلیں درست کرنے لگیں. جو عقل مند تھی ان کے پاس ایکسٹرا آئل تھا, انہوں نے اس آئل کو اپنی کپیوں میں دوبارہ ڈالا اور اپنی مشلوں کو روشن کیا. لیکن بیوقوفوں نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ دیر بھی ہو سکتی ہے, جلدی بھی آ سکتا ہے. انہوں نے اپنے ساتھ آئل نہ لیا اور جب وقت آ گیا تو وہ ڈھونڈنے لگیں اور ان سے مانگنے لگیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. یعنی کہ وہ لوگ, وہ 5 جو عقل مند تھی, وہ مکمل طور پر خدا کے استقبال کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے. وہ ذہنی طور پر خدا کی بادشاہی میں شامل ہونا چاہتی تھی, خدا کی بادشاہی کو دیکھنا چاہتی تھی. لیکن جو بے وقوف تھی وہ صرف ٹیمپریری طور پر دکھاوے کے لیے اس کام کو کر رہی تھی. ان کی مکمل طور پر تیاری نہیں تھی. عزیزو, آج ہمیں بھی اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کرنا ہے. مکمل طور پر ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ کسی وقت بھی وہ آ سکتا ہے. تو عزیزو, ہمیں اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس عقل مند, ان 5 عقل مند قواریوں کی طرح بنانا ہے جو تیار تھی اور جس شخص نے اپنی بنیاد چٹان پر رکھی تھی. ہماری بنیاد مضبوط ہونی چاہیے, ہماری چٹان مسیح ہونی چاہیے, مسیح ہونا چاہیے, مسیح پر ہمارا توکل ہونا چاہیے, اس پر ہماری تمام آس امید ہونی چاہیے. اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ اگر کوئی مشکل یا پریشانی آ جاتی ہے تو وہ ہمیں اس میں سے نکالنے پر بھی قادر ہے, کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ میں تمہیں کبھی ایسی آزمائش پہ نہ پڑنے دوں گا جو تمہاری برداشت سے باہر ہو, بلکہ اس سے نکلنے کی راہ بھی دکھلاؤں گا. تو جب وہ ہم سے اتنے بڑے وعدے کرتا ہے, ہمیں اس سے ساتھ جڑے رہنا ہے اور اس میں ہمیشہ قائم اور دائم رہنا ہے, اور ہمیں اسے اپنی بنیاد بنانا ہے, اور ہماری بنیاد چٹان پر ہونی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے کیا کہا کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. اسٹرانگ, مضبوط. تو ہم جانتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار رکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کی امید بھی ہوتی ہے کہ ہم اس بادشاہی میں شامل ہوں گے. تو عزیزو, ہمیں چاہیے کہ ہم عقل مند آدمی کی طرح بنے, نہ کہ اس بے وقوف شخص کی مانند بنے. خداوند آپ سب کو اور مجھے اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین, آمین. آمین آمین آمین. تھینک یو پاسٹر جی, بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے خداوند کا زندگی بخش کلام ہمارے ساتھ شیئر کیا. اور